قبر میں کافر کا حال۔ کافر اور منافق کی روح نہایت تکلیف و اذیت سے قبض کی جاتی ہے۔ فرشتے اس کی روح کو بدبودار اور سڑے ہوئے ٹانٹ میں لپیٹ کر آسمان کی طرف لے جاتے ہیں تو تمام فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، اور کوئی بھی نہیں چاہتا ہے کہ اس خبیث روح کا گزر اپنے دروازے سے ہو، اور نہ آسمان کا دروازہ اس کے لیے کھلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ سجین میں لے جاؤ، جہاں کافروں کی روحیں عذاب میں رہتی ہیں، پس وہ فرشتے وہاں جا کر عذاب میں ڈال دیتے ہیں۔ قبر میں منکر نکیر کے سوالات پر کافر جواب دیتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں معلوم، تو آسمان سے منادی ندا دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا ہے، اس کے نیچے آگ کا فرش بچھا دو اور آگ کا لباس پہنا دو۔ پھر کافر کی قبر اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ادھر ادھر ہونے لگتی ہیں۔ اس کو عذاب دینے کے لیے ایک عذاب دینے والا مقرر ہوتا ہے، اور اندھا بھی اور بہرا بھی ہوتا ہے، نہ کچھ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے۔ اس کے پاس اتنا بھاری گرز ہوتا ہے کہ اگر پہاڑ پر مار دیا جائے تو ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر انسان اور جنات مل کر اٹھانا چاہیں تو وہ ہل نہ سکے۔ ایک مرتبہ گرز کی مار سے اس کی مٹی بن جاتی ہے اور پھر دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے، پھر مار پڑتی ہے تو اس طرح پٹائی ہوتی رہتی ہے، اور پھر ہر دفعہ اتنی زور سے آواز ہوتی ہے کہ انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کافر پر 97 اسردے ہیں، ایسے مسلط کیے جاتے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ ساتھ بھون ہوتے ہیں اور قیامت تک اسے ڈستے رہتے ہیں، اور ان کے زہر کی تیزی و سوزش کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اگر ان میں سے ایک زمین پر فنکار مار دے تو اس کی زہر کے اثر سے زمین ایسی بیکار ہو جاتی ہے کہ اس پر کبھی سبزہ نہ اگے۔ آج کل کی ایجادات جنگ، ایٹم بم اور زہریلی گیسیں وغیرہ دیکھ کر فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھنے میں ذرا بھی تعامل کی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اپنی سواری پر نبی بخاری کے باغ کی طرف گزرے، اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ کرام بھی تھے۔ اچانک آپ کی سواری بدکی اور اتنی زور سے اچھلنے کو کودنے لگی کہ آپ گرنے کو ہو گئے۔ پھر وہاں دیکھا تو 5-6 قبریں تھیں۔ آپ نے اصحاب سے پوچھا کہ یہ لوگ کس زمانے میں مدفن ہوئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ شرک کے زمانے میں مرے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا کہ قبر والے عذاب میں مبتلا ہیں۔ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم عذاب قبر کی کیفیت سن کر اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں خدائے کریم سے دعا کر کے وہ عذاب تم کو سنا دیتا ہوں جو میں نے سنا ہے۔ پھر آپ نے لوگوں کی طرف منہ پھیر کر فرمایا کہ قبر میں اللہ کے عذاب سے پناہ مانگو۔ سب نے کہا الہی قبر میں ہم تیرے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ آمین۔